السلام علیکم اسٹوڈینٹس. ہم اپنے پچھلے لیکچر میں بات کر رہے تھے منٹسبرگ کے بلڈنگ بلاکس کے اوپر، جہاں پہ ہم نے لیکچر کو وائنڈ اپ کیا تھا. یہ ہم مکمل کر چکے ہیں، لیکن تھوڑا سا الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم نے یہ بات کہی تھی کہ جو ٹاپ لیول ہے جس کو ہم اسٹریٹجک اپیکس کہتے ہیں، یہ بیسیکلی آرگنائزیشن کے جو پلاننگ ہے اس کو مینیج کرتا ہے. اسٹریٹجک اپیکس کا کام جو ہے وہ حکمت عملی بنانا ہے جو سیورل آف ایئرس کے لیے ہوتی ہے، لانگ ٹرم پلان ہوتا ہے، اور یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں ہمیں کون سے پروڈکٹ بنانے اور کہاں پر سیل کرنے، مارکیٹ کون سی میں سیل کرنے. ہم نے یہ کہا تھا کہ عام طور پہ جو دوسرا کمپوننٹ ہے وہ مین کمپوننٹ آپریشنل کور ہے، جو ان پٹ کو آؤٹ پٹ میں کنورٹ کرتا ہے، مینوفیکچرنگ کرتا ہے، چیزوں کی ڈسٹریبیوشن کرتا ہے، انہیں مارکیٹ میں ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے. لیکن چونکہ دونوں لیول کے درمیان جنرلی ایک گیپ ہوتا ہے، تو اس گیپ کو برج کرنے کے لیے مڈل لائن مینجمنٹ کام کرتی ہے، جو اوپر کی اسٹریٹجی کو نیچے تک کنوے کرتی ہے اور اس کو جو ہے وہ آسان کر کے سمجھاتی ہے آپریشنل کور کو، اور یہ نیچے کا فیڈ بیک اوپر پرووائڈ کرتے ہیں اور اوپر کی اسٹریٹجی اس کو نیچے انسٹرکشنز کی شکل میں فارورڈ کرتے ہیں. اس کے بعد جو ایک سپورٹ سٹاف ہے اس کا کام یہ ہے کہ وہ آپ کے اسی ایریا کو، اس بزنس ایریا کو، اس آرگنائزیشن کو کلین رکھیں، مینٹین رکھیں، ریپیئر ورک کرتے رہیں تاکہ یہ کام جو ہے ہوتا رہے. تو یہ آپ کے لیے ہیلپنگ ہینڈ ہے، آپ کا لون مینٹین کرتے ہیں، آپ کی فلورنگ کلیننگ کرتے ہیں، آپ کے آفیسز کی کلیننگ کرتے ہیں، آپ کے کمپیوٹرز کو نیٹ اینڈ کلین رکھتے ہیں. اور اس کے بعد جو آ جاتا ہے وہ آ جاتا ہے آپ کا ٹیکنو اسٹرکچر. ٹیکنو اسٹرکچر کا بنیادی طور پہ کام یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو ٹیکنیکل ایڈوائس ہوتی ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں. یہ آئی ٹی اسپیشلسٹ ہیں، یہ کنسلٹنٹس ہیں، اور ڈفرنٹ ٹائپس کے جو ہیں ڈیزائنر، ڈیکوریٹرز، جو ان کی سروسز ہوتی ہیں وہ ٹیکنو اسٹرکچر کی طرف سے آتی ہیں. کل کا ہمارا جو کام تھا، جہاں اسٹوڈنٹس کو میں نے چھوڑا تھا، وہاں پر یہ تھا کہ ہم اس ایک ایک اسٹرکچر کو لے کے ڈفرنٹ آرگنائزیشنز کو پریکٹیکل ورڈ میں ڈسکس کر رہے تھے. سب سے پہلے سمپل اسٹرکچر تھا جس کی ایگزامپل میں نے دی تھی، آپ کی گلی کے کارنر پر جو گروسری سٹور ہے اس کی میں نے ایگزامپل دی تھی، جس کے اندر ہم نے یہ کہا تھا کہ ایک انٹرپرینور ہے جو کیا کرتا ہے کہ خود ہی مینیجر ہے، خود ہی آنر ہے. اس لحاظ سے وہ ڈائریکٹلی اپنے ورکرز کو کنٹرول کرتا ہے، اور چھوٹی آرگنائزیشن 10 سے 15 امپلائیز ہوتے ہیں، اس کو ہم انٹرپرینل اسٹرکچر کہتے ہیں یا سمپل اسٹرکچر کہتے ہیں. وہاں پہ سب سے زیادہ جو پاورفل چیز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے آپ کا اسٹریٹجک اپیکس. تو یہاں پہ سب سے زیادہ کام جو کرتا ہے اسٹریٹجک اپیکس کرتا ہے، جہاں میں اس کو پوائنٹ کر رہا ہوں. دوسرا جو اسٹرکچر ہے یہ ہے مشین بیوروکریسی. مشین بیوروکریسی عام طور پہ ایسی آرگنائزیشنز میں ہوتی ہیں جہاں پر ہم کوئی گاڑیاں مینوفیکچر کر رہے ہیں، کوئی ایئر پلین بنا رہے ہیں، کوئی ایئر کرافٹ ڈیزائن کر رہے ہیں، کوئی اسپیس ریسرچ، اسپیس وغیرہ کی کوئی اکوپمنٹ بنا رہے ہیں، وار ویپنس بنا رہے ہیں. تو یہاں پہ سب سے زیادہ اسٹرانگ جو ہوتا ہے وہ ٹیکنو اسٹرکچر ہوتا ہے، چونکہ وہ ہمیں ایڈوائزز پرووائڈ کرتا ہے، ڈیزائننگ پرووائڈ کرتا ہے، پلانٹ ڈیزائن کر کے دیتا ہے، اور وہاں پہ ہم جو ہے وہ کام کرتے ہیں. تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ ہماری مشین بیوروکریسی، جہاں پہ انڈسٹریل انجین. تیسرا جو ہمارا اسٹرکچر ہے، یعنی اس اسٹرکچر میں تو آپ سمجھتے ہیں کہ ٹیکنو اسٹرکچر مشین بیوروکریسی میں، اور جو آپ کا پروف ہیں اکاؤنٹنٹس ہیں، لائرز ہیں، ایون آپ کے انسٹیٹیوشنز ہیں، سافٹ ویئر ہاؤس ہیں، تو یہاں پہ آپریٹنگ کوڈ سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے، چونکہ یہاں ہائیلی اسکلڈ لوگ جو ہوتے ہیں سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. سب سے زیادہ امپورٹنٹ کمپوننٹ جو آپریٹنگ کوڈ یا مین کام کرتا ہے. اس کے بعد ڈویژنل اسٹرکچر آ جاتا ہے. ڈویژنل اسٹرکچر کو سمجھانے کے لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے یقینی طور پہ ڈویژنل فارم دیکھی ہوگی یا ڈویژنل اسٹرکچر آپ نے ضرور دیکھا ہوگا، جس کے اندر آپ نے بعض ملٹی نیشنل کو دیکھا ہوگا جو کہ بہت زیادہ بڑی بڑی گوڈز جو ہیں وہ بناتے ہیں، بڑے بڑے پروڈکٹس بناتے ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیے حمزہ، یہ میری طرف سے نہیں ہوتا، یہ ایکچولی اٹس کنٹرولڈ بائی دا ٹاپ مینجمنٹ، تو وہ کنٹرول کرتے ہیں اس کو. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ میں آپ کو ان میوٹ کر سکتا ہوں. جنرلی ان میوٹ جو کرتے ہیں وہی کرتے ہیں، اور اس کے اندر سافٹ ویئر میں آپشن ہوتی ہے کہ جب کوئی انٹر ہوتا ہے خود ہی میوٹ ہو جاتا ہے، صرف وہ اس کو ان میوٹ کرتے ہیں، اس کو لیکچر ڈیلیورنس دیتے ہیں. اس سے آپ کے سوالات جو ہیں وہ پڑھ سکتا ہوں، اور میں پڑھ بھی لیتا ہوں، ایک ایک سوال میں پڑھتا ہوں خود سے.
ٹھیک ہے. تو وہ میرے پاس نہیں ہے کنٹرول اس کا جو ہے ICMA-P کے جو بھی نیٹورک. میں نے یار لاسٹ سیشن میں تو نہیں ہوا ایسا. اگر وہ کرتے ہیں تو میں چیک کر لوں گا. ٹھیک ہے, آئی ول چیک اٹ, کہ میں اس کو ان میوٹ کر کے دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے, میں تھوڑی دیر میں کرتا ہوں, ذرا مجھے میری بات مکمل کر لینے دیں. اچھا بچوں, اب جہاں تک سوال ہے آپ کی ڈویژن سٹرکچر کا, تو ڈویژن سٹرکچر آپ نے دیکھا ہوگا, میں نے کل مثال دی تھی کیٹرپلر کی, میں نے مثال دی تھی آپ کو جو ہے وہ اسی طرح بڑی بڑی آرگنائزیشن کی یا ایسی فرم جو کہ ڈویژنز میں کام کرتی ہیں. ناردرن ڈویژن الگ ہے, ایسٹرن ڈویژن الگ ہے. ڈویژن اس طرح بنا لیتے ہیں اسٹریٹجک بزنس یونٹ کے, ہیوی میکینیکل پروڈکٹس الگ بن رہے ہیں, ہوم ایکسیسریز الگ بن رہی ہیں, شوز الگ بن رہے ہیں, جیسے کیٹرپلر میں ہوتا ہے. تو جو مین کام ہوتا ہے وہ آپ کے بزنس لیول پہ ہوتا ہے, یعنی کارپوریٹ لیول پہ نہیں ہوتا. تو اس فارم کو ہم کہتے ہیں ڈویژنل اسٹرکچر. یہاں پہ پرٹیکولرلی جو ہوتا ہے وہ مڈل لائن مینیجرز جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اور مڈل لائن مینیجر یعنی ڈومینیٹ جو کرتا ہے مڈل لائن کرتا ہے, اس کی وجہ ہے کہ مڈل میں آ جاتے ہیں آپ کے بزنس مینیجرز, اور اوپر جو ہوتے ہیں وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز ہوتے ہیں. جیسے ناردرن ڈویژن جو ہے اس کی اسٹریٹجی بورڈ آف ڈائریکٹر اپروو کریں گے لیکن بنائیں گے ناردرن, چونکہ وہ جانتے ہیں اپنے علاقے کو. تو جو جیوگرافک ڈویژنز ہیں یا پروڈکٹ ڈویژنز ہوتے ہیں وہ عام طور پہ کام کرتے ہیں آپ کے ڈویژنلائز اسٹرکچر کے تحت. تو یہاں پہ سب سے امپورٹنٹ یہ دیکھیے فرسٹ لائن میں نے لکھا ہے مڈل لائن مینیجر ہوتے ہیں. اور جو ایڈ ہاک کریسی عام طور پہ ان آرگنائزیشن میں ہوتی ہے جہاں ٹیم ورک بہت زیادہ ہوتا ہے. پروجیکٹس آتے ہیں ٹیم کی شکل میں, اور وہاں پہ پروجیکٹس کی شکل میں ہم ان کو دیکھتے ہیں. تو یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ جو امپورٹنس ہوتی ہے وہ سپورٹ سٹاف کی ہوتی ہے, چونکہ انہی کی مدد سے ہم جو اپنا کام ہے اسے مکمل کرتے ہیں. اچھا جی, تو یہاں تک بچوں ہم نے بات کر لی. اب یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے اس کوشچن سے, یہاں سے شروع کرتے ہیں. اسمال آرگنائزیشن رننگ بائی اٹس اون ایز این انٹرپرینور, تو اس کے اندر کون سا اسٹرکچر جو ہے وہ حاوی ہوگا آپ کے خیال میں؟ کوئی مجھے جواب دے. ایک انٹرپرینور اسٹرکچر میں کون سا اسٹرکچر, کون سا کمپوننٹ حاوی ہوگا؟ جی سی, اس کو ہم کہہ دیں گے کیا شاباش, we'll say this. مجھے آنسر جو دیا ہے رتبہ نے دیا ہے, مدثر نے دیا ہے, حافظ شعیب نے دیا ہے, شہاب نے دیا ہے, اور نمتا زیدی, اینڈ دین محمد حسیب. تو جواب جو انہوں نے دیا ہے مجھے, میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. بیسیکلی اسٹوڈنٹ نے زیادہ تر جواب دے دیا, یہ سمپل اسٹرکچر ہے جس میں اسٹریٹجک اپیکس زیادہ پاورفل ہوتی ہے. A software firm generally running by the number of projects we called, ایک سافٹ ویئر پروجیکٹس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ تو جو ٹیم بیس اسٹرکچر ہوتے ہیں ہم عام طور پہ یہاں پہ سپوز یہ کرتے ہیں کہ یہاں پر جو زیادہ پاورفل ہے وہ ایڈ ہاک ریسی ہوتی ہے. ایڈ ہاک کے طور پہ آپ انجینئر ہائر کرتے ہیں, ورکر ہائر کرتے ہیں, اور ان کے ذمے کام لگا دیتے ہیں. تو شہاب کا جواب صحیح ہے, مدثر کا, ٹھیک ہے جی, کہ وہ ان کے ذمے لگا دیا جاتا ہے. اسی طرح ایک کار مینوفیکچرر like General Motor have a structure according to Mintzberg, which one of the more dominating component, اس میں کون سا component dominating ہوگا جب آپ کار مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں؟ تو کار مینوفیکچرنگ میں چونکہ پروسیس ہے, ڈیزائن ہوا ہے, مشین چلتی ہے, ڈیزائن ہوتا ہے, تو یہاں پہ زیادہ تر جو ہے وہ میکینیکل طریقہ. ٹھیک ہے, خان 21, مدثر, اسامہ رضوان حسن, اسامہ بن عمران, رتبہ صغیر, حافظ.
تو یہ سارے کہہ رہے ہیں کہ جناب یہاں پہ جو چیز پاورفل ہے وہ ہے آپ کی جو ہے, سوری میں نے اسے چینج نہیں کیا, اسے مشین بیوروکریسی صحیح ہے, آپ کا بی آپشن سیٹ صحیح رہے گا, میں نے چینج نہیں کیا. تیزی سے آگے چلا جاتا ہوں. اسمال آرگنائزیشن رننگ بائی اٹس انٹرپرینور, یہ کلیئر ہو گیا, یہ پہلے آپ نے بتا دیا, ہم اس کو یہیں پہ چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کلیئر ہو گیا, یہ غلطی سے لگ گیا نشان. میں اگلی پریزنٹیشن کی طرف چلتا ہوں. تو نیکسٹ پریزنٹیشن جو آپ کے سامنے میں رکھوں گا وہ میں یہاں سے شروع کرتا ہوں. جی ہم یہاں شروع کرتے ہیں کہ جناب یہ ٹاپک بیسیکلی انٹرپرائز مینجمنٹ کا ہے, پروڈکشن آپریشن ٹاپک ہے. یہ ہمارا دوسرا ٹاپک ہے. اس سے پہلے ایک ٹاپک تھاٹس پہ بات کر چکے ہیں. اب ہم بات کر رہے ہیں, ہم بات شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم یہاں سے آپ کا پروڈکشن آپریشن ریسورس بیس کمپٹیشن کیا ہے. بات تو یہ کرتے ہیں کہ پروڈکشن کا مطلب کیا ہے. وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ جو ہے پچھلا ٹاپک اسے تھوڑی دیر کے لیے اسکپ کریں, اس پہ بات ابھی نہ کریں, اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں. پہلے جو چیز سمجھنی ہوتی ہے پہلے اسے سمجھا کریں. تو جو چیز میں اس وقت بات کر رہا ہوں نا, پہلے اس پہ آپ فوکس کریں. اچھا, وہ نہ کریں کہ پچھلا, وہ کہتے ہیں کہ پچھلا توڑ دے اگلا چھوڑ. کہنے کا مطلب آپ جو ہے وہ جو کانسیپٹ ڈسکس ہو رہا ہے پہلے اسے سمجھیں, پھر آگے چلتے ہیں. اور کوشچن آپ کے ضرور آنسر کریں گے, لیکن میں وائنڈ اپ سے پہلے آپ کے سوال ضرور لیتا ہوں. میں یہاں لکھ لیتا ہوں کہ آپ کے سوال مجھے لینے ہیں. اچھا دیکھیے, سب سے پہلی بات یہ کہ پروڈکشن کیا ہے, میں ایک ویلیو ہوتی ہے. میں ایگزامپل یوں دے سکتا ہوں آپ کو کہ ووڈ ہے, تو ووڈ میں کیا ہے, ایک ویلیو ہے, لہذا وہ اپنی جگہ ورتھ رکھتی ہے, لکڑی اپنی جگہ ورتھ رکھتی ہے. لیکن اگر اس لکڑی کی شیپ کو بدل دیا جائے تو ہم اسے کیا کہہ سکتے ہیں کہ لکڑی کی شیپ کو بدل کے ہم نے فرنیچر بنا دیا. اب لکڑی سے فرنیچر بن گیا تو یہ کیا ہو گیا کہ وہ فرنیچر لکڑی سے زیادہ ویلیوبل ہو گیا. تو کسی چیز پر ایسی ایفرٹ کی جائے کہ اس کی ویلیو بڑھ جائے, کسی چیز پر ایسی ایفرٹ کی جائے کہ اس سے ویلیو بڑھ جائے, تو ہم اس کو کیا کہیں گے, یہ پروڈکشن ہے. تو پروڈکشن جو ہے ایک ایسا عمل ہے, پروڈکشن از اے پروسیس آف کمبائننگ ویریس مٹیریل انپٹس اینڈ امٹیریل انپٹس ان آرڈر ٹو میک سم تھنگ فار کنزمپشن, کے کوئی ایسی چیز بنائی جائے جو ہمارے کنزمپشن کے کام آ جائے. لیکن اس پہ جو آپ ایفرٹ کرتے ہیں وہ اس سینس میں ہے کہ لکڑی جنگل میں تھی, بڑی ویلیو تھی اس کی, وہاں پہ بھی ظاہر ہے یوز تو کوئی نہ کوئی کر رہی تھی, وہاں کے جو بھی اسپیشیز تھے اسے استعمال کر رہے ہوئیں گے. آپ اسے اٹھا کے جنگل سے شہر میں لے آئے, آپ نے اسے ٹرانسپورٹ کر دیا, تو اس کی ویلیو کیا ہو گئی, بڑھ گئی نا. تو ٹرانسپورٹ سے بھی ویلیو بڑھتی ہے, آپ کسی چیز کی پلیس بدل دیں اس سے ویلیو بڑھ جاتی ہے. اگر لکڑی کا فرنیچر بنا دیا تو اس کی ویلیو بڑھ گئی, یہ بھی کیا ہے, پروڈکشن ہے. اچھا, لکڑی سٹور میں پڑی ہے, کسی کمپنی کے فرنیچر پڑا ہے, کسی کے گھر پہنچا دیا, یوز میں آ گیا, اس کی ویلیو بڑھ گئی. اس کا مطلب یہ ہو گیا آپ شیپ بدل دو, آپ پلیس بدل دو, آپ اونرشپ بدل دو, تینوں طریقوں سے پروڈکشن ویلیو بڑھتی ہے اور تینوں کو پروڈکشن میں انوالو کیا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے اگر ایک بندہ جو ہے وہ گاؤں میں رہتا ہے, اس کی ورتھ وہاں کم ہے, آپ اس کو اٹھا کے شہر میں لے آتے ہو, پڑھا لکھا آدمی ہے, اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے, یہ بھی پروڈکشن ہے. شیپ بدل دیتے ہو, پلیس بدل دیتے ہو مٹیریل کی, اس سے بھی ویلیو بڑھ جاتی ہے. کتاب ہے, بک ڈپو کے پاس پڑی ہے, بک شاپ پہ پڑی ہے, اس کی وہ ورتھ نہیں ہے, لیکن جب اسٹوڈنٹ کے پاس آتی ہے, وہ اس کو یوز کرتا ہے, اس سے نالج انہانس کرتا ہے, تو اس کی ویلیو بہت بڑھ جاتی ہے. تو اونرشپ سے بھی ویلیو بڑھتی ہے. لیکن جنرلی اگر ہم دیکھتے ہیں اپنے گوگل پہ یا وکیپیڈیا پہ,
تو وہ کہتے ہیں کہ پروڈکشن ایک پروسیس ہے, ایک ایسا عمل ہے جس میں ہم مٹیریل کو ایز اے ان پٹ یوز کرتے ہیں, بہت ساری امٹیریل چیزیں بھی یوز کرتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں ہم کوئی ایسی چیز بناتے ہیں جو کہ کنزمپشن کے قابل ہو. تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اس سے گڈس بن جاتی ہیں. تو جو سمپل بات ہے کہ اٹ از دا ایکٹ آف کریٹنگ این آؤٹ پٹ, از این ایکٹ آف کریٹنگ اے ویلو, a good or service which has value and contribute to the utility of individuals. یعنی ہم اس کے اندر کوئی یوٹیلیٹی پٹ اپ کر دیتے ہیں جس کے نتیجے میں ہم اس کو پروڈکشن کا پروسیس کہتے ہیں یا پروڈکشن کا عمل کہتے ہیں. لہذا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پروڈکشن جو ہے وہ ٹرانسفارمیشن آف شیپ آف دا مٹیریل ہے, کنورژن آف دا شیپ آف دا مٹیریل ہے, کمبینیشن آف میکنگ آف اے مٹیریل ہے, جس سے کسی چیز کی ویلیو بڑھتی ہے اور وہ ہماری کسی نیڈ کو, ہماری ضرورت کو سیٹسفائی کرتی ہے, جس کو ہم کنزمپشن کہتے ہیں. اب جہاں تک سوال ہے, دا ایکشن آف میکنگ اور مینوفیکچرنگ فرام کمپوننٹ اور را مٹیریل اور پروسیس آف بینگ سو مینوفیکچرڈ, وی کالڈ اٹ, کہ ہم کوئی ایسا عمل کرتے ہیں جس سے ہم کمپوننٹ بناتے ہیں, را مٹیریل کو یوز کرتے ہیں اور اس سے کوئی گڈ بنا دیتے ہیں, تو ہم اس کو پروڈکشن کہتے ہیں. آسان الفاظ میں دیکھیے کہ ہم میٹل کو, ربڑ کو, پلاسٹک کو اکٹھا کرتے ہیں اور اس سے ایک کار بنا دیتے ہیں. میٹل کی ویلیو تھی, ربڑ کی ویلیو تھی, لیکن ہم نے انہیں اکٹھا کیا اور اس کو گاڑی کی شکل دے دی. تو ایک گاڑی 15 سے 20 سال تک سروس دے گی. تو ہم نے اس سٹیل کو, اس میٹل کو, اس کی ورتھ کو, اس کی ویلیو کو بڑھا دیا, جس کا بہت زیادہ بینیفٹ لوگوں کو جائے گا اور ان کی ٹرانسپورٹ کی جو ضرورت ہے وہ پوری ہو جائے گی. تو ایک چیز ہم اس کو, جس کو ہم کہتے ہیں, یہ کیا ہے ہمارا پروڈکشن. یہاں پہ میں ایک منٹ, محمد عثمان کہہ رہے ہیں کہ میری آواز میں کوئی ڈسٹورشن ہے. میری طرف سے ڈسٹورشن کے چانسز کافی کم ہے, چونکہ میری جو سائڈ ڈیوائس ہے اس کے اوپر میری آواز کلیئر جا رہی ہے اور مائک بھی میں اچھے والا لگایا ہوا. تو اب کلیئر ہے اسامہ بن عمران؟ اب ٹھیک ہے نا؟ پہلے آ رہی ہو, شاید کسی وقت آ جاتی ہے. اصل میں میرا انٹرنیٹ کنیکشن جو ہے وہ آج تو میرے پاس فائبر والا کنیکشن نہیں, میں الٹرنیٹ کنیکشن یوز کر رہا ہوں. آئی ہوپ کہ یہ ٹھیک رہے گا. اچھا, اینی وے ٹھیک ہے. اذان ہو رہی ہے تو تھوڑی دیر اذان کے لیے ہم خاموشی اختیار کر لیتے ہیں, 2-4 منٹ, پھر انشاءاللہ شروع کرتے ہیں.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, अजानें होगी आप सबके बच्चों के रीजन्स में। मैं बात शुरू करता हूँ यहीं से। तो हमने कहा कि प्रोडक्शन क्या है, तो हमने सबसे पहले ये बात की कि देखिए प्रोडक्शन जो है इज अ प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग वेरियस मटेरियल एंड इमटेरियल इनपुट्स। कि देखिए बात ये है कि हम गाड़ी बनाते हैं तो हम लोहा भी इस्तेमाल करते हैं, स्टील भी इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी, केबल्स भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ह्यूमन बीइंग भी तो इन्वॉल्व है ना, वो तो मटेरियल नहीं, उनकी तो सर्विसेज है। लिहाजा इन सबको हम इकट्ठा करके कंबाइन करके एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, और इसके कंबाइंड हो जाने से आपकी जो है वो वर्थ बढ़ती है प्रोडक्ट की, यानी वैल्यू बढ़ती है प्रोडक्ट की, और आप उससे वैल्यू गेन करते हैं। तो इसको हम कहते हैं, ये क्या है, ये आपका प्रोडक्शन प्रोसेस है। लेकिन मैंने जो आपको पहले समझाया कि देखिए हर मटेरियल में वर्थ जरूर होती है, वैल्यू होती है, लेकिन आप अगर उसकी शेप बदल देते हो, लकड़ी का फर्नीचर बनाते हो, मेटल से कोई चीज बना देते हो, तो उसकी वैल्यू इन्हांस हो जाती है। लकड़ी का रोस्ट्रम बन गया, लकड़ी का डेस्क बन गया, उसकी टेबल बन गई, तो उसकी वैल्यू बढ़ गई। दिस इज ऑल वी कॉल प्रोडक्टिव एक्टिविटी, प्रोडक्शन एक्टिविटी। या फिर ये सर्विसेज हैं, जैसे कि एक डॉक्टर है, आप जाते हैं, आप उससे एडवाइस लेते हैं, आप उससे डायग्नोस्टिक करवाते हैं, वो आपको आपकी डिजीज सजेस्ट करता है, मेडिसिन सजेस्ट करता है। तो ये भी एक प्रोडक्टिव अमल है, जिसके अंदर उन्होंने एक कीमती जान बचाई है, जिसके अंदर उन्होंने एक कीमती जान बचा ली, तो ये भी प्रोडक्शन कहलाएगी। इसी तरह आप एक इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, वहां पर आप जो है इनरोल होते हैं, वहां पर आपको नॉलेज दिया जाता है, जिसकी मदद से आप स्किल सीखते हैं, और वो स्किल्स जो है आप आगे जाके डिलीवर करेंगे। तो ये भी प्रोडक्शन है, इसके अंदर भी प्रोडक्शन हुई है, इंसान को नॉलेज दिया गया है। तो ये प्रोडक्शन के अमल। लेकिन हमारा जो बुकिश मटेरियल है वो सिंपली प्रोडक्शन को कैसे देखता है? हमारा जो बुकिश मटेरियल है वो इसको इस तरह देखता है कि एक इनपुट है, वो मटेरियल है, वो लेबर है, वो कैपिटल है, और वो एज एन इनपुट इन्वॉल्व है प्रोडक्शन प्रोसेस में। और प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या हो रहा है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट जो है वो इनपुट को टेक ओवर करके मैन्युफैक्चर करते हैं, और मैन्युफैक्चर करके एक प्रोडक्ट या सर्विस जो है एज एन आउटपुट डिलीवर करते हैं। आसान अल्फाज में लिखा है कि प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट टू आउटपुट इन ऑर्डर टू ऐड वैल्यू। यानी प्रोडक्शन का जो अमल है वो इनपुट को आउटपुट में ट्रांसफॉर्म करने का नाम है, जिसके अंदर हम इस एक्टिविटी के नतीजे में वैल्यू एडिशन करते हैं, और हम इसको प्रोडक्शन का नाम देते हैं। तो हम इसको प्रोडक्शन का नाम देते हैं। अब यहां पे सबसे पहली बात तो ये कि आप स्टूडेंट्स को क्या ये समझ आई कि हम प्रोडक्शन किसको कहते हैं? जी बच्चों, एवरीबॉडी। जी, तो हाफिज साहब कह रहे हैं कि ये क्लियर है, बाकी बच्चों को भी क्लियर है प्रोडक्शन तक, कि प्रोडक्शन में किसको कह रहा हूं? जी बिल्कुल ठीक है, हमजा भी कह रहे हैं ठीक है। तो सबसे पहले तो टर्म प्रोडक्शन की समझ आ गई, ये क्या है। अच्छा, तो मैं आपका जो है अभी एक स्टूडेंट ने मुझे बोला स्लाइड्स का, तो स्लाइड्स आज लाजमी अपडेट करूंगा, बल्कि लेक्चर फिनिश करके सबसे पहला काम ये करते हैं कि आपकी स्लाइड गूगल क्लासरूम में ऐड करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा बच्चों, तो अब सबसे पहले तो हमें ये समझ आ गई कि प्रोडक्शन क्या है। लेकिन ये जो पूरा सेशन मैंने रखा था, इसके अंदर एक तो मैंने प्रोडक्शन के बारे में आपको बताना था, और इसके बाद हमने ऑपरेशन मैनेजमेंट की बात करनी थी थोड़ी सी, कि ऑपरेशन मैनेजमेंट रेफर है वो तमाम एक्टिविटीज जो प्रोड्यूस करती हैं, डिलीवर करती हैं प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को। इसके अंदर एक एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं है, एक पूरे का पूरा सीक्वेंस है, एक पूरे का पूरा वैल्यू चेन है, जिसके अंदर एक जगह मैन्युफैक्चरिंग हो रही है जहां पर चीजें प्रोड्यूस की जा रही हैं, लेकिन उससे पहले जरूरी चीज ये है कि किसी ना किसी ने मटेरियल परचेज किया है और उसको ला के रखा है कहीं, यानी उसको किसी स्टोर रूम में रखा है, उसको ट्रांसपोर्ट किया गया है,
اور اس کو ارینج کیا گیا ہے. دیکھیے آپریشن مینجمنٹ میں اس ایکٹیویٹی کی بہت اہمیت ہے, یا پروڈکشن میں اس ایکٹیویٹی کی بہت اہمیت ہے. ریزن دیکھیے, اگر آپ کسی بڑی فورس میں کام کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ ایئر فورس ہے, تو سپوز کیجئے کہ آپ کو ایک فائٹر لازمی اڑانا ہے, اس کی اسٹریٹجک نیڈ ہے آپ کی نیشن کو, اور اس کا ایک چھوٹا سا ربڑ کا بیلٹ مسنگ ہو گیا, وہ اسٹور روم میں نہیں ہے, تو آپ اس کو ریپیئر تو نہیں کر سکتے, اڑا تو نہیں سکتے. لہذا از اے ویری رسپانسبلٹی ہے بہت بڑی آپ کی, از اے بگ رسپانسبلٹی آن دا شولڈر آف دا procurement manager, or you can say purchase manager, to keep update with the needs of the organization and purchase what is required to meet the production cycle and the needs of the other department. If you miss any one of it, obviously you will going to disturb your production cycle, and similarly the operational activity of the organization will be disturbed. So therefore we make sure that the material is available in our warehouse, and if it is not there, there should be a planning system, there should be a process by which we ensure that anything must not go out of stock or go out of critical stock. تو کوئی بھی چیز critical stock سے نیچے نہ آئے تاکہ اس کو ہم اس لیول تک مینٹین ضرور کریں. تو یہ ایک ریکوائرمنٹ ہے آپ کی آپریشن مینجمنٹ کی. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں تو آ جاتی ہے آپریشنل اسٹریٹجی. جس طرح باقی حکمت عملی بنتی ہیں, بزنس کی پلان بنتا ہے, بزنس کی اسٹریٹجی بنتی ہے, اسی طرح سے ایک آپریشنل اسٹریٹجی بھی بنتی ہے, جس کے اندر ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم کمپیٹیٹیولی چیزوں کو پروڈیوس کریں, ان کی کوالٹی اچھی ہو, ریسورسز کا آپٹیمم یوز کریں, اور ہم اپنی پروڈکٹ کی کوالٹی کو انہانس کریں. اس کے اندر ہم اپنی ورک فورس کا بیسٹ یوز کریں, اور ہم سپلائر اینڈ کسٹمر ریلیشن شپ کو مینج کریں تاکہ ہم پورے کے پورے بزنس آپریشن میں سکسیس حاصل کر سکیں. اب ہوتا یہ ہے کہ اگر ہم سوچیں کہ مارکیٹنگ بہت امپورٹنٹ ہے, چونکہ وہ ہمارے لیے آرڈر جنریٹ کرتے ہیں, پروڈکٹ کو سیل کرتے ہیں, یا پروڈکشن بہت امپورٹنٹ ہے, وہ گڈ کو پروڈیوس کرتے ہیں, یا اکاؤنٹنگ اینڈ فائنینس بہت امپورٹنٹ ہے, اس کی وجہ یہ کہ ہمارے ریسورسز جنریٹ کرتے ہیں, ان کو مینج کرتے ہیں. تو ایکچوئل بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی ایکٹیویٹی یہاں پہ کم اہم نہیں ہوتی, چھوٹی سے چھوٹی جو ایکٹیویٹی ہے اس کی امپورٹنس ہوتی ہے. کسی ایک ایکٹیویٹی کو بھی ہم ہٹا دیں تو ہمارا کام نہیں چلتا. لہٰذا تمام ایکٹیویٹیز ہمارے لیے بہت اہم ہوتی ہیں. تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہر ایکٹیویٹی جو ہے امپورٹنٹ ہوتی ہے. اب جہاں تک آپ جی حمزہ, اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہ لنکڈ ایکٹیویٹیز ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ اگر آپ پروڈکشن کر رہے ہوتے تو کیا آپ جو پروڈکٹ بنا رہے ہو اس کے لیے مٹیریل کہاں سے لاؤ گے؟ اور گاڑی ایک دم تو نہیں بن جاتی نا. اگر آپ کار مینوفیکچر کر رہے ہو, انجن بن گیا, چیسی بن گئی, سیٹ بن گئی, اب کیا کرو گے؟ ان کو کہیں رکھو گے نا. تو ان بٹوین بھی ویئر ہاؤس کی ضرورت ہے. سمجھ گئے نا آپ بات؟ تو ویئر ہاؤس صرف اس لیے نہیں کہ را مٹیریل لا کے رکھا جائے, ویئر ہاؤس جو ہے سیمی مینوفیکچرڈ گڈ کو بھی وہیں رکھنا ہوتا ہے اسمبلنگ سے پہلے, تو اس کے لیے بھی ویئر ہاؤسز ہوتے ہیں, تو اس کو بھی ہم امپورٹنس دیتے ہیں. تو یہ ساری ہی آپریشنز کا حصہ ہے, بزنس آپریشن میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اب جہاں تک سوال ہے ہمارا کہ 8 ڈائمینشنز آف پروڈکٹ کوالٹی, اب یہاں پہ میں دوسرے ٹاپک کی طرف جا رہا ہوں. پروڈکشن کو میں نے ایکسپریس کر دیا, میں نے پروڈکشن آپریشن کو ایکسپریس کر دیا, اور اب میں جا رہا ہوں کوالٹی کی طرف. یہ میرا تیسرا امپورٹنٹ ٹاپک ہے. اس سے پہلے میں منصوبہ کو وائنڈ اپ کر چکا ہوں, اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے پروڈکشن کو کلیئر کیا. اب میں پروڈکٹ کوالٹی کی طرف جا رہا ہوں کہ پروڈکٹ کوالٹی کیا چیز ہے. دیکھیے پروڈکٹ کوالٹی کی جب آپ بات کرتے ہیں تو یہاں پر جو چیزیں اہم ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ پروڈکٹ کوالٹی میں جو چیزیں ہوتی ہیں, ہم ان کو سب سے پہلے جس چیز کو لیتے ہیں اس کے اندر 8 ڈائمینشنز اس کی ہم پک کرتے ہیں, 8 اس کی ڈفرنٹ ڈائمینشنز. اس کے اندر سب سے پہلی ڈائمینشن جو ہے وہ ہے پرفارمنس. آپ کوئی بھی پروڈکٹ خریدتے ہیں, کوئی بھی چیز آپ پرچیز کرتے ہیں,
جو سب سے اہم چیز اس کے اندر آ جاتی ہے، کریکٹرسٹکس آ جاتا ہے کہ اس کی پرفارمنس کیا ہے. تو دیکھیے اگر کار ہے تو کار کے کچھ پرفارمنس سٹینڈرڈ ہوں گے. مثال کے طور پہ آپ کوئی کار خریدتے ہیں تو آپ چند کریکٹرسٹکس کو پیش نظر رکھتے ہیں. یہ 0 to 100 کتنی دیر جاتی ہے، اس کی سپیڈ کتنی دیر میں 0 to 100 پر جاتی ہے گاڑی، اس کا فیول مائلیج کتنا ہے، اس کا انجن کتنی ٹارک پروڈیوس کر سکتا ہے، کتنی پاور پروڈیوس کر سکتا ہے. یہ ان اے سینس آف پرفارمنس دیکھا جاتا ہے، جو اس کے کار کے پرفارمنس سٹینڈرڈ ہے کہ یہ کس طرح سے پرفارم کر سکتا ہے، اس کا پرائمری آپریشن کیا ہے. تو دیکھیے اگر آپ میں کار خریدتا ہوں تو اس کا پرائمری آپریشن جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا ہے. مان لیا کہ آج گاڑی میں بہت کچھ نیا آ چکا ہے، گاڑی کے اندر بھی وائی فائی ہے، گاڑی کے اندر ایئر کنڈیشنر بھی ہے، گاڑی کے اندر جو ہے وہ میوزک بھی ہے، گاڑی کے اندر اور بڑا کچھ آ چکا ہے. لیکن جو مین چیز ہے جس کے لیے گاڑی خریدی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ پک اینڈ ڈراپ، جس کو آپ اس کی کور سروس کہہ سکتے ہیں، جس کو آپ اس کی بنیادی سروس کہہ سکتے ہیں یا بیسک ویلیو کہہ سکتے ہیں. اچھا، تو یہ اس سینس میں دیکھا جاتا ہے کہ اس میں اس کی کیا پرفارمنس ہے، سپیڈ کتنی لے سکتی ہے، بریک کتنے ایکوریٹ ہیں، پاور کتنی پروڈیوس کر سکتی ہے، فورس اس میں کتنی ہے. تو یہ اس کے ہیں سب سے پہلے پرفارمنس سٹینڈرڈ. بالکل اسی طرح سے باقی پروڈکٹس میں بھی دیکھے جاتے ہیں. ہم ایک ایگزامپل لے کے چلتے ہیں. اب آگے آ جاتے ہیں فیچرز. فیچرز ہیں اس کے کریکٹرسٹکس، خصوصیات اس میں کیا ہے. اب دیکھیے کار میں کریکٹرسٹکس کیا ہو سکتے ہیں، اس کی سیٹ کیسی ہیں، اس میں ایئر کنڈیشنر ہے، ٹائمر ہے، کیا یہ انٹرنل ایکسٹرنل ٹیمپریچر کے بارے میں بتاتی ہے، باوقت ضرورت فور ویل ڈرائیو بن جاتی ہے، پیٹرول کے علاوہ بیٹری سے بھی چل جاتی ہے، پیٹرول کے علاوہ سی این جی سے بھی چل جاتی ہے. تو یہ کیا ہے، یہ اس کے فیچرز ہیں. انجن جو ہے وہ کس جنریشن کا ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ جنریشن ٹو جنریشن اکوپمنٹ چینج ہوتا رہتا ہے. تو پرفارمنس کا تعلق میں نے سپیڈ سے جوڑ دیا، پرفارمنس کا تعلق میں نے انجن کی پاور سے جوڑ دیا. لیکن فیچر کیا اس کے کریکٹرسٹکس ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا مزید آپ نے کریکٹرسٹکس دیے ہیں، جو اس کے کلر کیسا ہے، اس کے اوپر پینٹ کیسا ہوا ہے، اس کی سیٹس کتنی کمفرٹیبل ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ میوزک ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ سارے اس کے کریکٹرسٹکس آ جاتے ہیں. ہاں، اسامہ بن عمران کہتے ہیں پانی سے بھی، واٹر سے بھی چلتی ہے. جی جی، بعض گاڑیاں واٹر سے میرا حال چلتی ہیں، جو میں نے کہیں پڑھا ہے کہ وہ H2O کو دونوں کو، ہائیڈروجن کو علیحدہ کر لیتی ہے، آکسیجن کو علیحدہ کر لیتی ہے اور اس سے بھی گاڑی چل سکتی ہے. لیکن وہ ڈسٹل واٹر آئی تھنک یوز کرتے ہیں. بہرحال اینی وے ہم اپنے ٹاپک پہ رہتے ہیں. تو ایک تو پرفارمنس کی ہم بات کر رہے تھے کہ پرفارمنس اس کی سپیڈ کتنی ہے، پاور کتنی ہے. دوسرا اس کے اندر فیچر، اس کی سیٹس کیسی ہے، اس کا ڈیش بورڈ کیسا، اس کی جو ہے اس کے اندر ایئر کنڈیشنر ہے نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، ایسی بھی گاڑی موجود ہے جو اندر باہر کے ٹیمپریچر بتاتی ہے. باقی سارے فیچرز ہیں، اس کا ڈیش بورڈ کیسا ہے، یہ ساری چیزیں. اب اس کے اندر ایک بات آ جاتی ہے، ریلائبلٹی. اب پرفارمنس اور ریلائبلٹی میں فرق ہے. پرفارمنس یہ ہے کہ میں ایک گاڑی خریدتا ہوں، وہ 30 سیکنڈ میں 0 سے 100 سپیڈ پہ جاتی ہے، 0 سے 100 سپیڈ پہ، پاور بہت اچھی پروڈیوس کرتی ہے. اچھا، فیچر اس میں بہت اچھے ہیں، سیٹس اچھی ہیں، ڈرائیونگ سسٹم بڑا اچھا اس کا، بڑی کمفرٹیبل ہے. لیکن ریلائبلٹی کا تعلق اس چیز کے ساتھ ہے کہ کبھی زندگی میں اس نے مجھے کسی روٹ پہ دھوکہ تو نہیں دیا. کیا میں اس پہ ریلائی کر سکتا ہوں کہ میں یہاں سے لیٹ سپوز جا رہا ہوں، لیٹ سے میں اس کو چائنا بارڈر جا رہا ہوں، تو کین آئی سے دس کار ول ناٹ فیل ان دا وے، یہ راستے میں کبھی فیل نہیں ہوگی. تو آپ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ بڑی ریلائبل ہے. ٹھیک ہے نا، جیسے میں پاپولر تو نہیں بنانا چاہ رہا،
کہ میں اسلام آباد جا رہا ہوں ڈائیو سروس سے, تو میں اپنے دوست کو کہتا ہوں کہ مجھے 4.5 گھنٹے بعد پک کر لینا. تو کہتا ہے یار ایگزیکٹ 4:30, میں ہاں یار ایگزیکٹ 4:30 بجے آ جانا آپ لینے. کہ کیوں, میں ڈائیو سے آ رہا ہوں اینڈ آئی ہوپ اٹ ول بی ریلائبل سروس. یہ راستے میں خراب نہیں ہوگی, کہ گاڑی کو پہلے ذرا چیک کر لیتے ہیں اچھی طرح کہ یہ گاڑی ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. تو یہ ہوتی ہے ریلائبلٹی. اب پرفارمنس جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے, کہ میرے پاس ایک کمپیوٹر تھا, اس میں ایک سی ڈی روم ہوتا تھا, وہ چلا تو 3.5-4 سال جتنی دیر میں نے وہ کمپیوٹر یوز کیا, لیکن وہ کمبخت آئے دن اس کے کوئی نہ کوئی, جب میں کوئی سی ڈی چالتا تھا وہ کوئی تقریباً تیسری چوتھی سی ڈی ہوتی تھی جو انکار کر دیتا تھا. تو کہنے کا مطلب لائف تو لمبی ہے لیکن ریلائبل نہیں, پتہ نہیں ریڈ کرے نہ کرے. تو یہ ریلائبلٹی آ جائے. اب ایک آ جاتا ہے کنفارمنس. کنفارمنس یہ ہوتا ہے کہ اگر مجھے کوئی کہے کہ نئی سی ڈی 70 جو ہے یہ 1 لیٹر میں 80 کلومیٹر کرتی ہے, تو یہ سٹینڈرڈ کہہ دیا نا, پھر کمپنی نے مجھے ایک سٹینڈرڈ دے دیا. اب سوال یہ ہے کہ میں جب گھر لے کے آؤں تو وہ 30 بھی نہ کرے, تو میں کہوں گا یہ اپنے سٹینڈرڈ سے کنفارمنس کوئی نہیں, اس کی جو کہا جا رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اسی طرح جیسے کہ ابھی میں چند دن پہلے کسی دوست سے پوچھ رہا تھا, تو اس نے مجھے بتایا کہ جو کلٹس کار ہے نئی والی, یہ 1 لیٹر میں 18 کلومیٹر چلتی ہے. اچھا, تو اب سوال یہ ہے کہ اس نے چلا کے دیکھی تو پتہ چلا نا. تو ہم نے کہا ہاں یار اگر 18 کمپنی کلیم کر رہی ہے, میں نے چلائی ہے 18 ہے, تو اس کا مطلب یہ کنفارمنس ہے کہ جو انہوں نے کہا تھا وہی چیز ہے, اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. تو اٹ از کنفارمنگ دا اسٹینڈرڈ. تو یہ اسٹینڈرڈ کو کنفارم کرتی ہے, اسٹینڈرڈ کے ساتھ یہ میٹ کرتی ہے, جو کہا جا رہا ہے واقعی وہ چیز یہ ڈیلیور کر رہے ہیں. تو کنفارمنس بھی بڑی ضروری ہوتی ہے. جی بالکل. تو ہاں اس میں اچھا یہ جو حافظ شہاب بھائی بات یہ ہے کہ جو گارنٹی ہے یہ تھوڑی سی ڈفرینٹ چیز ہے, وہ بھی کوالٹی کا حصہ ہوتی ہے لیکن گارنٹی تھوڑی ڈفرینٹ چیز ہوتی ہے. اچھا, اب ہم ایک چیز کر لیتے ہیں اس کے اندر کہ جو آپ کا ایک ایشو ہے وہ یہ ہے ڈیوریبلٹی. ڈیوریبلٹی کا مطلب ہے کہ اس کی لائف کتنی لمبی ہے, ہاؤ لانگ اٹ ول رن. جیسے وہ لوگ مرسیڈیز کی گاڑی خریدتے ہیں, تو میں کسی سے پوچھا یار اتنی مہنگی گاڑی کیوں خریدتے ہو, ٹویوٹا بھی ہے ہونڈا بھی ہے, کہتے ہیں سر آپ کو نہیں پتا, وہ ایک مرسیڈیز خریدنے کا مطلب ہے پوری لائف کے لیے ایک وہیکل ہے آپ کا. آپ صرف اس کا آئل چینج کرتے رہے انجن کا, اور اس کو فلٹر ٹائم پہ ڈالتے رہے, آپ پیٹرول ڈالتے رہے, یہ ساری عمر چلتی رہتی ہے, اس کو کچھ نہیں ہوتا. یہ اتنی ڈیوریبل ہے, یعنی لائف لانگ ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہاں آپ کے پاس آپ کے دادا کی مرسیڈیز بھی کھڑی ہے, ابا جی کی بھی ہے, آپ کی اپنی بھی ہے, تو یہ جو دادا جی کی ہے کتنے سال ہو گئے؟ کہتے جی یہ تقریباً 25 سال پرانی ہے, اور 25 سال سے اس کے اندر 1 سے 2 بار ہم نے اپنی غلطی سے کوئی گڑبڑ کی ہو تو انجن مکینک کے پاس گئے ہیں, ورنہ ہم نہیں جاتے. تو یہ چیز آ جاتی کہ ہاؤ ڈیوریبل, کتنی اس کی لائف ہے. ٹھیک ہے جی, پروڈکٹ کو کتنی دیر بعد ریپیئر کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, تو میں اسی طرح ایک دفعہ ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا دیٹ واز ریلیٹڈ ود دا ڈیفینس. تو اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جو امریکن فائٹر ایئر کرافٹس ہیں وہ رشین فائٹر سے 3 گنا زیادہ فلائی کرنے کے بعد ریپیئر ہوتے ہیں, اور جو رشین ہیں وہ اس سے 1/3 ٹائم جب چلتے ہیں تو ان کو ریپیئر کی ضرورت پڑتی ہے. یہ میں نے اس میں پڑھا تھا, آئی ڈونٹ نو از اے فیکٹ اور ناٹ, کیونکہ معیار بدلتے رہتے چیزوں کے. تو دس از واٹ یو کین سے کہ ڈیوریبلٹی, لائف اس کی کتنی ہے. ٹھیک ہے جی, تو لائف کا میٹر کرتا ہے کہ ہاؤ لانگ اٹ ول ورک. اچھا, تو اسامہ بن عمران کہہ رہے ہیں کنفارمنس دوبارہ بتا دیں. کنفارمنس کا مطلب یہ ہے کہ بروشر یا مینول یا ایڈورٹیزمنٹ میں ہم نے ایک کلیم کیا اس کے معیار کا, اور وہ گاڑی ہے, لائٹ ہے, ٹی وی ہے, وہ اس معیار پہ پورا اتر رہا ہے, تو ہم کہہ رہیں گے اس میں کنفارمنس ہے, یعنی جو کہا گیا ہے یہ وہی چیز ہے, اتنے اس کے سٹینڈرڈ ہے. یہ بات. اچھا, اب آگے آ جاتے ہیں, تو بات آ جاتی ہے اس چیز کے اوپر کہ جو آپ کا ہے سروسبلٹی. دیکھیے سروسبلٹی یہ ہوتی ہے کہ کوئی چیز ایسی ہے جس کو آپ جو ہے بعد ازاں ریپیئر بھی کر سکتے ہیں, سروسبل ہے. اب دیکھیے دنیا میں اب بہت ساری واچز ایسی ہیں جو
زیادہ سے زیادہ خراب یہ ہے کہ ان کا سیل خراب ہو جاتا ہے, آپ سیل چینج کر لیجئے, سیل چینج کرنے پہ وہ چلیں گی, اچھا اس کے بعد اگر وہ خراب ہو تو ان کو پھینک دیں, بس ان کے اندر نہ تو وہ کھلتی ہیں نہ انہیں اوپن کرنے کا کوئی طریقہ, بس ان سروسبلٹی نہیں ہے, وہ جو ہے وہ خراب ہو گئی تو گاربیج ہو گئی. سروسبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پروڈکٹ ایسا ہو کہ جب وقت آئے کوئی خرابی پیدا ہو جائے کوئی وقت آ جائے کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو اس وقت ہم اس کو ریپیئر کر سکیں, ہم اس کو مینٹین کر سکیں. اس کے اندر یہ چیز ہے کہ اس کا ڈیزائن ایسا ہو کہ ہم جب چاہیں اس کی مرمت کروا سکیں. تو مرمت تب بھی ہو سکتی ہے جیسے ایک کمپیوٹر ہے, میں کسی کے پاس لے کے گیا تو اس نے کہا جی کہ میں مینول دیکھ کے اس کو کھولتا ہوں اور اس کی مینول کھول کے جو ہے میں اس کو ریپیئر کر دوں گا. اس نے مینول کھولی اور اس کا ڈیزائن کو چیک کیا تو اس سے اندازہ کیا کہ میں اس کو کس طرح سے ریپیئر کر سکتا ہوں, تو اس نے اس کو ریپیئر کر دیا. لیکن اگر فرض کیجئے ایک گاڑی ہے, اس گاڑی کا ڈیزائن کچھ اس طرح کا بنا ہوا ہے کہ اس کے اندر آپ کے پاس وہ فیچر ہی نہیں ہے کہ آپ اس کا جو ہے کوئی پرزا کھول سکتے ہیں, کمپوننٹ کھول کے رکھ سکتے ہیں, آپ اس کمپوننٹ کھولنے کی کوئی آپشن ہی نہیں ہے. تو اگر کمپوننٹ کھولنے کی آپ کو آپشن ہی نہیں ہے, اس کے اسپیئر پارٹ ہی اویلیبل نہیں ہے, تو وہ ریپیئر کیسے ہوگی؟ تو یہ سب سے بڑا سوال ہوتا ہے جب ہم کوئی گاڑی خریدتے ہیں, کوئی مہنگی چیز خریدتے ہیں جو لائف لانگ یوز میں آنی ہوتی ہے. تو سب سے پہلا سوال جو ہوتا ہے کنزیومر کا وہ یہ ہوتا ہے کہ کیا یہ ریپیئر ہو سکتی ہے, کیا اس کے پرزے مل جائیں گے بعد میں. تو جو سروسبلٹی ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے 4 چیزوں پہ. پہلی بات, کیا اس کا ڈیزائن ایسا ہے کہ کھول کے پرزا بدل لیں. دوسری بات, کیا اس کے ڈیزائن کو پرنٹ کر کے ٹیکنیشین تک پہنچایا گیا ہے. اور تیسری بات, کیا اس کا ٹیکنیشین موجود ہے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ کیا اس کے پرزے دستیاب ہیں یا نہیں ہے. تو یہ کوالٹی کا حصہ ہے. تو یہ چاروں باتیں ہیں کہ اس کا ٹیکنیشین دستیاب ہے, اس کی مینول دستیاب ہے, اس کا پرزا دستیاب ہے جس سے اس نے ٹھیک ہونا ہے, تو پھر ہم کہیں گے سروسیبل ہے. اب یہاں پہ میں آپ کو ایگزامپل شیئر کرتا ہوں کہ ہماری جو آٹو موبائل انڈسٹری ہے اس میں 2 کمپنیز تقریباً ایک ہی ٹائم میں پاکستانی مارکیٹ میں آئی, ایک ٹویوٹا اور ایک مازدا. جو ٹویوٹا ہے وہ پریویل کر گئی پاکستانی مارکیٹ میں ابھی تک اور اپنا مقام بناتی گئی, آج اس کی فوٹنگ بڑی سٹرونگ ہے ہماری مارکیٹ میں. لیکن مازدا تھوڑے عرصے بعد ہی غائب ہو گئی, اس کی سول ڈسٹریبیوٹر بھی غائب ہو گئے. تو ہوا یہ کہ جب انہوں نے انیشلی گاڑیاں یہاں بھیجی تو کمپوننٹ تو ظاہر ہے چاہیے تھے ریپیئر کے لیے. تو جو مین شاکس تھے اس طرح کی چیزیں خراب ہوئیں گاڑیوں کی, تو مازدا نے اب کے ڈسٹریبیوٹر نے جب اپنے مینوفیکچرر سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم سینڈ کر دیں گے, اتنے دنوں میں پہنچیں گے. تو پہنچنے میں تھوڑا ڈیلے ہو گیا اور ان کو کمپوننٹ نہیں ملے, تو مازدا مارکیٹ سے آؤٹ ہو گیا. ٹویوٹا کمپنی کے ڈسٹریبیوٹر نے جب رابطہ کیا تو کمپنی نے کہا کہ فوری طور پہ جو شو روم میں گاڑیاں کھڑی ان کے کمپوننٹ کھولیں اور کھول کے ان میں ڈال دیں جس کو اس کے ریپیئر کی ضرورت ہے. شاکس بھی نکال لیں اور اگر ضرورت پڑے انجن کھول دیں, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن بہرحال انجن تو اتنی جلدی خراب ہوتا نہیں, لیکن جو ایکسٹیریئر کمپوننٹ تھے وہ فوری طور پہ انہوں نے اپنی نئی گاڑیوں کو کھول کے دے دیے اپنے پریویس کسٹمرز کو. نتیجہ یہ ہوا کہ ایک ورڈ آف ماؤتھ بن گیا کہ اس کے پرزے مل جاتے ہیں, اور دوسری گاڑی کے پرزوں پہ ایک کوشچن ریز ہو گیا کہ اس کے پرزے نہیں ملتے. تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مارکیٹ سے آؤٹ ہو گئے اور یہ مارکیٹ میں پریویل کر گئے. اس لیے سروسبلٹی اپنی جگہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ فیچر ہے, اس کے بغیر پروڈکٹ کی کوالٹی کا سوچنا بھی جو ہے وہ ناممکن, بلکہ سوچنا چاہیے ہی نہیں. اس کے بعد آ جاتے ہیں آپ جو ہے ایک چیز آ جاتی ہے ایستھیٹکس. دیکھیے ایستھیٹکس کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ appearance of the good, it is some kind of you can say dimension indicated a kind of response user has to product. It represent individual personal preference. لیکن میں اس کو اس سینس میں دیکھتا ہوں کہ دیکھیے ایستھیٹکس کچھ اس طرح کی چیزیں ہوتی کہ شکل کیسی بنائی ہے آپ نے, کیا وہ اپیلنگ ہے کنزیومر کے لیے کہ نہیں. بعض اوقات پروڈکٹ ایسا ہوتا ہے جو کہ کنزیومر کو اپیل نہیں کرتا. مثال کے طور پہ گاڑی ہے, اس کا ایکسٹیریئر کیسا ہے,
اس کا انٹیریئر کیسا ہے, اس کا ڈیش بورڈ کیسا ہے, اس میں اندر بیٹھ کے دیکھتے ہیں تو آپ کو باہر کا اپیئرنس کیسا فیل ہوتا ہے. یہ ہے آج کے ایستھیٹکس. گاڑی کے کلرز کیسے ہیں. اچھا یہ ایستھیٹک ڈفرنٹ ہے. اگر آپ دیکھیں تو جو آپ کی گاڑیاں ہیں ان کنٹریز کی جو اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں, پرٹیکولرلی جہاں برف باری بہت زیادہ ہوتی ہے, شاکنگ اورنج کلر کی گاڑی, شاکنگ گرین کلر کی گاڑی, شاکنگ پنک کلر کی گاڑی. تو ذرا سوچئے چاروں طرف برف باری پڑی ہوئی ہے اور اس میں شاکنگ اورنج کلر کی گاڑی آ رہی, کتنی خوبصورت لگے گی. یا پنچنگ گرین کلر کی گاڑی دور سے نظر آئے گی. لیکن ہمارا موسم گرم ہے زیادہ, یہاں پر ہم بہت ڈارک کلر پسند نہیں کرتے گاڑی کا. وائٹ, گرے, اسموک, یہ ہمارے آئیڈیل کلرز ہوتے ہیں. اس کی ریزن دھوپ تیز ہوتی ہے. اچھا اگر دھوپ بھی تیز ہو اوپر سے کلر بھی بڑا شاکنگ ہو تو ذرا غور کیجئے, شاکنگ کلر اور اوپر سے دھوپ, تو اس کے ایستھیٹکس کیا ہوں گے. تو ایستھیٹکس بہت میٹر کرتے ہیں. بعض انسانوں میں ایستھیٹک سینس بڑی اچھی ہوتی ہے, وہ موسم کے مطابق کلون یا پرفیوم لگاتے ہیں, وہ موسم کے مطابق کلر چوز کرتے ہیں. مثال کے طور پہ جو اچھی اسٹیٹک سے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہم نے مئی, جون, جولائی, اگست تک گہرے رنگ کے کپڑے نہیں پہننے. بہت زیادہ ریڈ, بہت زیادہ اورنج, بہت زیادہ گرین, ڈارک کلر نہیں پہننا, چونکہ دھوپ کے دن ہے. ان دنوں اگر ہم ڈارک کلر پہنیں گے گرمی بھی زیادہ لگے گی. ان دنوں ہم لائٹ کلر پہنیں گے, اور جب سردیاں آئیں گی تب ہم وہ کلر نکالیں گے جو ذرا گہرے رنگ ہے, جیسے بلو, ڈارک بلو ہے, ڈارک گرین ہے. تو انسان میں بھی اسٹیٹک سینس ہوتی ہے. دیکھیے نا بعض لوگ جو ہیں وہ جیسے بھی فزیکل بلڈ ہے, ان کا فزیک جیسا بھی ہے, وہ ٹائی کا کلر ایسا چوز کرتے ہیں کہ آئی کیچنگ ہو جاتے ہیں. تو یہ چیزیں پروڈکٹ میں بھی ہے کہ میرا ویکیوم کلینر ہے بڑا اچھا ہے, لیکن اس طرح کی اس کی شیپ ہے, نہ بیڈ کے نیچے آتا ہے نہ سیڑھیوں کے نیچے آ رہا ہے, تو میں کہوں گا بھائی ویکیوم کلینر بڑا اچھا ہے لیکن میں اس کو خرید نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو مجھے اس کے لیے علیحدہ روم تو بنا نہیں سکتا میں. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ اسٹیٹکس کا بھی خیال رکھیں. اور آج کل تو مجھے لگتا ہے کہ گاڑی ہو, ٹیلی ویژن ہو یا ویکیوم کلینر ہو, مجھے تو یہ لگتا ہے کہ 50% سے بھی اوپر لوگ اس کی اسٹیٹکس پہ مرتے ہیں کہ اس کی لک کیسی. باقی باتیں اس کی بعد میں دیکھتے ہیں, سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی لک کیسی. تو آئی تھنک دس از وٹ یو کین سے کہ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اور سعدیہ حبیب کہہ رہی ہیں کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری اسٹیٹکس پہ بہت زیادہ ورک کرتی ہے. جی بالکل بالکل کرتی ہے, چونکہ ان کا تو شعبہ ہی فیشن, آرٹ, ڈیزائننگ, وہ تو ان چیزوں پہ بہت زیادہ جاتے ہیں. لیکن حقیقت بات تو یہ ہے کہ اب جو کار مینوفیکچرنگ ہے اس کے اندر اسپیشل جو ہے ڈیزائنرز, ایسے لوگ جو فائن آرٹس کی فیلڈ میں بہت آگے ہوتے ہیں, ان کو بھی شامل کیا جاتا ہے. پہلے کسی زمانے میں گاڑیاں ڈیزائن کرنے والے انجینئرز ہوتے تھے, ان کے ساتھ اکاؤنٹنٹس ہوتے تھے جو کاسٹ کو دیکھتے تھے کہ زیادہ کاسٹ نہ ہو, اور انجینئر اس کی ڈیزائننگ کرتے تھے. عام طور پہ 3-4 طرح کے انجینئر ہوتے تھے. جو باڈی بناتے تھے وہ ایرو ڈائنامک انجینئر ہوتے تھے, جو انجن بناتے ہیں وہ مکینیکل, آج بھی یہی ہے, اور جو اس کے اندر اب الیکٹرانکس کا کام زیادہ تو الیکٹرانکس انجینئر ہوتے تھے. لیکن اب ساتھ ایستھیٹک ایکسپرٹس بھی ہوتے ہیں, اس لیے کہ اب زیادہ لک میٹر کرتی ہے کہ جی ہماری گاڑی کی لک الیک ہونی چاہیے, ہماری گاڑی کی لک جو ہے بڑی ڈفرنٹ ہونی چاہیے. تو یہ چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں, تو یہ چیز بھی ہے. اچھا اب اس کے اندر جو امپورٹنٹ چیز آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں جی محمد اسامہ بن عمران کا ایک ایڈ ان ویلیو ہے کہ کمپنی جو ہے اسٹیٹکس زیادہ جو دیکھتی ہے وہ اپنے تھاٹ سے نہیں کسٹمر کے ویو پوائنٹ سے دیکھتی ہے. بالکل اصل بات یہ ہے کہ دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے فیچرز, تو مارکیٹنگ کی بک میں لکھا ہے اور فلپ کارٹلر یہ لکھتا ہے, فلپ کارٹلر یہ لکھتا ہے کہ وہ فیچرز جو ہم سمجھتے ہیں ایز اے مینوفیکچرر ان کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے. ایکچولی کریکٹرسٹکس وہ امپورٹنٹ ہے جس کی ویلیو کسٹمر کرتا ہے. یعنی اگر کسٹمر کہے نا کہ ہاں جی مجھے یہ چیز چاہیے, تو پھر ہم کہیں گے ہاں یار واقعی یہ چیز جو ہے امپورٹنٹ ہے. تو کریکٹرسٹکس وہ کوالٹی وہ جس کی کسٹمر ریسپیکٹ کرے.
ورنہ ادروائز میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں, آپ کی بات کو میں جو ہے وہ انڈورس کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جو آپ نے دیکھا, جسٹ اے منٹ, ایک منٹ, وہ اصل میں آج میرا ریڈیو مائک ہے اور بیگم نے بلینڈر چلا دیا, میں نے جا کے اس کو منع کیا, میں کہ یار کیا کر رہی. اچھا سو اینی وے, تو ہم بات یہ کر رہے تھے کہ ہم جو ہے وہ ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ جو CD70 بائک ہے نا, یہ ڈیزائن ہوئی ہے 1960 میں. آپ بڑے حیران ہوں گے, 1960 میں یہ ڈیزائن ہوئی ہے. اور انیشیلی ڈیزائنر اتنا موٹیویٹ نہیں ہوا چونکہ اس کی بائک بکی نہیں, کسٹمر نے اس بات کی ورتھ ہی نہیں جانی. لیکن بھائی جب سن 1990 کے بعد پیٹرول ہوا مہنگا, تو وہی موٹر سائیکل جو ہے آج 2020 میں پاپولر بائک ہے, وہ اس کا بیسک ڈیزائن تو کیا, اس کو کاپی کر کے جو چائنیز بائک ہے وہ بھی بک رہی ہیں اور دڑا دڑ بک رہی. تو یہ بات ہوتی کہ پہلے کسٹمر, پیٹرول اتنا مہنگا نہیں تھا, کسٹمر ورتھ ہی نہیں جانتا یار یہ کہ چھوٹی سی بائک بنا دی ہے. اور اب جب پیٹرول مہنگا ہوا 90s میں آ کے, اور اس کے آن ورڈ تو پچھلے 30 سالوں میں سب سے پاپولر ڈیزائن پاکستان, انڈیا, بہت بنگلہ دیش, سری لنکا, چاروں ملکوں میں ایک ہی ڈیزائن پاپولر. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کریکٹرسٹکس وہ جس کی قدر کسٹمر کرے, ہم اپنے طور پہ نہیں اسے کہہ سکتے. آگے چل کے میں آپ کو نا اس کو ایک نئے اینگل سے سمجھاؤں گا جب میں بات کروں گا کہ ایک مارکیٹ اورینٹیشن ہے اور ایک پروڈکٹ اورینٹیشن ہے. یہ دونوں کو آگے چل کے مارکیٹنگ کے سیکشن میں اور تفصیل سے پڑھیں گے. اچھا, پرسیوڈ کوالٹی, یہ ایک سوال یہ ہے, ایک کوالٹی ہے کہ پرسیوڈ کوالٹی. دیکھیے جو کوالٹی آپ دے رہے ہیں, بات یہ ہے کہ ریئلائزڈ کوالٹی کیا ہے, کہ کسٹمر کیا پرسیو کرتا ہے. تو میں آپ دوستوں سے یہ کہوں گا کہ عام طور پہ میں نے اکثر سنا ہے ہمارے پورے پاکستان میں کہ اگر آپ دیکھیں کہ بیسڈ آن انڈائریکٹ میئر کے لوگ جو ہیں وہ کیا پرسیو کرتے ہیں کہ کوالٹی ہوتی ہے. تو مہران ایک گاڑی ہے, تو موسٹلی لوگ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ گاڑی کے بڑے اس کے اوپر کرٹیسزم ہوتے ہیں مختلف قسم کے, سیفٹی فیچر نہیں ہے, یہ چیز نہیں ہے, وہ چیز نہیں ہے. اچھا میں نے ایک مہران خریدی 2005 میں, تو 2005 میں خریدی, وہ ابھی بھی میرے پاس ہے. میں نے ڈفرینٹ یونیورسٹی آؤٹ آف سٹی گفٹ جاتا تھا, GC فیصل آباد جاتا تھا, تو میں اس کو لے جاتا تھا روڈ پہ. تو نتیجہ یہ کہ وہ تقریباً 2.25 لاکھ کلومیٹر چل چکی ہے اپنے اسی انجن کے ساتھ جس کے ساتھ وہ آئی تھی, اور یٹ ابھی تک ورکنگ ہے. تو مجھے سارے پوچھتے ہیں یار یہ تم نے کیسے کیا, تو میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ یار یہ تو کوئی مشکل بات ہی نہیں ہے, بس آپ چیز کو اس کے مینول کے طریقے کے مطابق چلاؤ, اس کی سپیڈ اس کے مطابق رکھو, تو چیز چلتی رہتی. تو میرے نزدیک اس کی جو کسٹمر ریئلائزڈ کوالٹی ہے, پرسیوڈ, آپ ریئلائز اس کو کرتا ہے کہ ہاں یار یہ چیز کوالٹی ہے, تو میرے نزدیک وہ بیسٹ کار ہے. لیکن جو دوسرے لوگ ہیں وہ بے شک اس کو نہ جانے کہ وہ نہیں ہے, بٹ اٹس ڈیپینڈ. تو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں, سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے پرفارمنس, کہ اگر گاڑی ہے تو کتنی جلدی سپیڈ پک کرتی ہے, کتنی جلدی اپنے موشن میں آتی ہے, سٹارٹنگ کتنا اچھا ہے, یہ پرفارمنس ہے. فیچر کی بات آتی ہے تو اس میں ایڈیشنل کیا ہے, آڈیو ہے, اسٹیریو ہے, ٹھیک ہے جی, اولائی ریم ہے, سیٹس ہیں, کم بکٹ سیٹس ہیں, تو یہ اس کے فیچرز ہیں. ایئر کنڈیشنر کتنا اچھا ہے, کیسا ہے, تو آپ جتنا چاہیں اس میں پھر ایڈ کر لیں. بنیادی طور پہ پہلی گاڑی تو صرف پک دنیا میں بنی ہو تو پک اینڈ ڈراپ ہی کرتی تھی نا, لیکن فیچر ایڈ ہوتے 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 آج کی 7th جنریشن کار بن گئی. ریلائبلٹی کیا ہے کہ یہ کہیں ہمیں راستے میں دھوکہ تو نہیں دیتی. کنفارمنس یہ ہے کہ اگر آپ کہیں کہ جو سٹینڈرڈ یا جو وعدہ کیا تھا کمپنی نے, یہ اس کو نبھاتی ہے, پورا کرتی ہے کہ نہیں کرتی. ڈیوریبلٹی یہ ہے کہ یہ لائف لانگ پروڈکٹ ہے یا نہیں ہے. اور جو آپ کا ہے یو سی سروسبلٹی, کیا یہ ریپیئربل ہے, ہم اس کو سروس اس کی مل جاتی ہے, اسپیئر پارٹ مل جاتے ہیں. اور ایستھیٹک یہ ہے کہ اس کی لک کیسی ہے, یہ دیکھنے میں کتنی خوبصورت ہے, کتنی
جو ہے وہ شاندار ہے، اور پرسیوڈ کوالٹی یہ ہے کہ کیا کسٹمر مانتا ہے انڈائریکٹلی کہ یہ واقعی ایک بیسٹ پروڈکٹ ہے. تو یہ ہوئی ہماری کوالٹی کے 8 ڈائمینشنز. اچھا، اب اگر آج کے لیکچر کو سم اپ کر لیں تھوڑا سا، تو سم اپ کرتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کے لیکچر میں ہم نے سب سے پہلے تو یہ سیکھا کہ منٹسبرگ کے جو 5 کمپوننٹ ہیں، ڈفرینٹ فرمز میں ڈفرینٹ کمپوننٹ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. جیسے مینوفیکچرنگ میں دیکھتے ہیں تو ٹیکنو اسٹرکچر امپورٹنٹ ہے، سول پروپرائٹرشپ میں دیکھتے ہیں تو اسٹریٹجک ایپیکس امپورٹنٹ ہے، اگر ہم پروفیشنل بیوروکریسی ہاسپٹلز وغیرہ میں دیکھتے ہیں تو آپریشنل امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، اگر ایڈ ہاک کریسی میں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ بیسیکلی سروسبلٹی یا شارٹ کانٹریکٹ لوگ بڑے امپورٹنٹ ہیں. اگر ہم ڈویژنل اسٹرکچر دیکھتے ہیں تو وہاں پہ جو ہے آپ کی مڈل لائن مینجمنٹ بڑی امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد آگے بڑھے تو ہم نے پروڈکٹ پہ بات کی، اور ہم نے یہ کہا کہ پروڈکٹ جو ہے پروڈکشن جو ہے، پروڈکشن ہم نے کہا اس اے پروسیس آف کنورٹنگ ان پٹ انٹو آؤٹ پٹ. It is an activity performed on the material and immaterial goods which is converted into good to satisfy human want. اس کے بعد میں نے کوالٹی کے 8 فیچرز پہ بات کی. تو سب سے پہلی بات یہ کہ کیا یہاں تک یہ ساری بات کلیئر ہے ہمیں؟ جی شاباش. پرسیوڈ کوالٹی سے ذرا یہ ہے کہ ہم ذہنی طور پہ کیا سمجھتے ہیں کہ کوالٹی کے فیچر اس میں کیسے ہیں. تو ایک ریئل ہوتی ہے اور ایک پرسیوڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، آپ یوں سمجھ لیجئے ایک ریئل بیس انسان کی کا کریکٹر ہے، اس پروڈکٹ کا کریکٹر ہے، اور ایک وہ ہے جو ذہنی سطح پہ ہم سوچتے ہیں. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. کسی چیز کو ایڈمٹ کرتے ہیں ہم کہ نہیں کرتے. تو یہاں تک اسامہ کا جواب یس میں آیا ہے، اور اس کے بعد حمزہ کا اور حسان کا جواب یس میں آیا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پہ میرا یہ خیال ہے کہ اگر ہم اگلے کانسیپٹ کی طرف جاتے ہیں تو نیکسٹ کانسیپٹ جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا وہ ہے ہمارا کمپیٹیٹیو ریسورس بیسڈ کمپیٹیٹیو انالیسس. تو ریسورسز اینڈ کمپیٹنسز پہ بات کروں گا. آبویسلی تھوڑا سا جو ہے وہ ٹاپک کی، یعنی آپ سمجھیے کہ ہم آہستہ آہستہ اس سبجیکٹ کی ڈیپتھ کی طرف بڑھنا شروع ہو گئے، تھیوری سے آگے نکلیں، ڈیپتھ میں جانا شروع ہو گئے. تو یہاں پہ اس ٹائم اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیے جو اسٹریٹجک کیپیبلٹی ہوتی ہے کسی بھی فرم کی، اسٹریٹجک کیپیبلٹی ہوتی ہے کسی بھی فرم کی، اس کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ کمپیٹیٹیو بیس ہمیں سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ کسی آرگنائزیشن کے پاس کس طرح کے ریسورسز ہیں. دیکھیے کمپٹیشن میں ریسورسز کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. یہاں بڑے بڑے سوالات پیدا ہوتے ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کے پاس ٹینجیبل ریسورسز کیسے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کے پاس لیبر کیسی ہے، مشین کیسی ہے، اکوپمنٹ کیسا ہے، فنڈنگ یا فائنینس کیسا ہے. یہ آپ کے ٹینجیبل ریسورسز ہیں. دوسری چیز ہے آپ کے انٹینجیبل ریسورسز. انٹینجیبل ریسورسز وہ ہیں جو فزیکلی نہیں ہیں لیکن ہے بڑے اہم. مثال کے طور پہ آپ کا برانڈ نیم بڑا امپورٹنٹ ہے، آپ کی مارکیٹ میں ریپیوٹ بڑی اعلیٰ ہے، آپ کے پاس نالج اور انفارمیشن ہے. یہ ہیں آپ کے انٹینجیبل ریسورسز جو فزیکلی نظر نہیں آتے لیکن ہے بڑے امپورٹنٹ. اب جو آپ کا برانڈ نیم کا کانسیپٹ ہے، یا آپ کہتے ہیں کہ جی برانڈ یا آپ کے کاپی رائٹس، ہاں دیکھیے اس میں ڈفرینٹ کانسیپٹ ہو سکتے ہیں، لیکن کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو تو آپ میرے سے شیئر کر سکتے ہیں اوپنلی، کوئی ایسی بات نہیں. اچھا بچوں، اب بات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ریسورسز دو طرح کے ہیں. ایک ریسورسز وہ ہیں جو انٹینجیبل ہیں، اور ایک ریسورسز ایسے ہیں جو ٹینجیبل ہیں.
جو انٹینجیبل ریسورسز اور فزیکلی تو نہیں نظر آتے, جیسے مثال کے طور پہ جو آپ کا نالج ہے وہ آپ کے برین میں ہے, اسی طرح کمپنی کا جو نالج ہے جو انہوں نے لرن کیا ہے وہ بظاہر نظر نہیں آئے گا. انفارمیشن ان کے پاس اچھی ہے, برانڈ اور ریپیوٹ بڑی اچھی ہے. مثال کے طور پہ اچھا برانڈ نیم کیسے بنتا ہے وہ تو آپ سب بچے جانتے ہیں کہ مسلسل ایک کوالٹی آپ دیتے رہے, ایک وقت آئے گا کہ آپ کا برانڈ نیم بن جائے گا. مثال کے طور پہ 1972 میں ٹویوٹا میک اے سکسیسفل کار ان دا ورلڈ. Again in 1986 they given a very popular model. Again given 1990 a successful model. Consecutively 7 ماڈل سکسیسفل نئے ڈیزائن کے ساتھ ٹیکنالوجی کے ساتھ دیے, برانڈ ٹاپ پہ آ گیا. اسی طرح آپ بھی مسلسل ایک برانڈ بنا سکتے ہیں اور پھر لوگ اس نام کی گاڑی کو آنکھیں بند کر کے خرید لیتے ہیں. تو یہ اس کا کیا ہے, برانڈ ہے اور ریپیوٹ ہے. تو یہ انٹینجیبل ریسورسز ہیں. ٹینجیبل مشین ہے, انسان ہے, فائنینس ہے. اب آ جاتے ہیں آپ اس طرف کہ دوسری چیز ہے جس کے اندر آپ ایک اور انالیسس کرتے ہیں, ہیومن, فزیکل, فائنینشیل, انٹلیکچوئل. اس کو نیکسٹ سلائیڈ پہ لے جاتے ہیں. اس کے بعد ہمیں کمپیٹنسز کی بات کرتا ہوں. دیکھیے ریسورسز ہر ایک کے پاس ہوتے ہیں, اور جتنی کمپنیز مارکیٹ میں ہوتی ہیں, کسی ایک انڈسٹری میں ہوتی ہیں, ظاہر ہے وہ ریسورسز اکٹھے کر لیتی ہیں اور اس کی بیس پہ وہ آگے کام کرتی ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ ان ریسورسز کا بیسٹ استعمال کون کرے گا؟ جو بیسٹ استعمال کرے گا وہ سکسیسفل ہو جائے گا. اب مرسیڈیز بھی میٹل سے ہی بنتی ہے, ٹھیک ہے جی, بی ایم ڈبلیو بھی میٹل سے بنتی ہے, واکس وین بھی میٹل سے بنتی ہے, کیا خیال ہے, سوزوکی بھی میٹل سے بنتی ہے. سوال یہ ہے کہ کون اچھے طریقے سے ان ریسورسز کو استعمال کرتا ہے. استعمال وہ کرے گا جس کے پاس کمپیٹنسیز ہوں گی, پروسیس اچھا ہوگا, پروسیجر اچھا ہوگا, میتھڈ اچھا ہوگا, وہ آپٹیمم یوز آف ریسورسز کرے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پروسیس اچھا چاہیے, ڈیزائن اچھا چاہیے, سسٹم اچھا چاہیے, پھر ہم کمپٹیشن میں آ سکتے. جی, تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ چیز یہ ہے کہ ریسورسز اینٹیز ہیں کہ یہ جو کمپیٹنسیز اور ایکٹیویٹیز پروسیس ان وچ اینٹی یوزز اٹس ریسورسز, یہ وہ کمپیٹنسیز ہیں, یہ وہ عمل ہے جس کے تحت ہم ان ریسورسز کو یوز کرتے ہیں اور کریٹ کرتے ہیں, ان کو اکٹھا کرتے ہیں, ان کو افیکٹولی استعمال کر کے ویلیو ڈیلیور کرتے ہیں. دس از کالڈ ریسورسز بیسڈ کمپیٹیٹیو انالیسس, جس کو ہم آگے لے کے چلیں گے. آج صرف میں نے اس کے اندر صرف 2 کام کیے ہیں. ایک میں نے یہ بتایا کہ ریسورسز کیا ہے, دوسرا میں نے بتایا کہ کمپیٹنسز کیا ہے. ریسورسز ہیں مشین, اکوپمنٹ, وسائل, فائنینس, برانڈ نیم. کمپیٹنسیز ہے وہ عمل, وہ پروسیس جس سے ہم نے اس کو کنورٹ کرنا ہے ایک بیسٹ پروڈکٹ میں, بیسٹ سروس میں. سو دس از واٹ وی ہیو ایکسپلین. اچھا, اب دیکھتے ہیں کہ جی کومل
جی میں بات کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیے میں نے سمپل بات بتائی ہے کہ ریسورسز مشین ہے, اکوپمنٹ ہے, فائنینس ہے, اور کمپیٹنسز وہ عمل ہے جس کے تحت ہم ان کو استعمال کریں گے, یعنی میٹل کو استعمال کر کے گاڑی بنائیں گے. اگر وہ پروسیس, اگر وہ نظام اچھا ہوگا تو ہم کہیں گے یہ ہماری کمپیٹنس ہے کہ ہم اس کا بیسٹ یوز کرتے ہیں. جیسے آپ کے پاس بھی بکس ہیں, باقی بچوں کے پاس بھی بکس ہیں, لیکن کمپیٹنٹ اسٹوڈنٹ کون ہے جو اس بکس کا بیسٹ استعمال کرے گا. بالکل اسی طرح اچھی کمپنی ہوگی جو بیسٹ یوز کرے گی اپنی لیبر کا, اپنی مشین کا, اپنے اکوپمنٹ کا, اپنے برانڈ نیم کا, اور اس کی مدد سے بیسٹ ویلیو ڈیلیور کریں گے. اس کو ہم کہیں گے یہ کمپیٹنٹ لوگ ہیں, یہ کمپیٹنٹ لوگ ہیں. اچھا, ایک اسٹوڈنٹ کا میرے پاس سوال کچھ اس طرح کا تھا کہ آئی تھنک کومل از کلیئر. جی کومل کلیئر ہے اب؟ سدرا بیٹی آپ نے پوچھا سر انٹینجیبل ریسورسز آر لیبر مینس. نہیں, آپ غور سے دیکھو میری سلائیڈ پہ, لیبر کہاں لکھی ہوئی ہے؟ انٹینجیبل میں لکھی کہ ٹینجیبل میں لکھی ہے؟ دیکھو میں نے تو اس کو انٹینجیبل میں لکھا ہی نہیں, انٹینجیبل میں نالج, انفارمیشن اور برانڈ نیم لکھا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہے, گڈ ہو گیا. جی سدرا بیٹی جواب نہیں آیا تو میں نے اسے ٹینجیبل میں لکھا ہے. لیبر ٹینجیبل میں آتی ہے, انٹینجیبل میں آتا ہے آپ کا برانڈ نیم, آپ کا امیج, آپ کے کاپی رائٹس, یہ اس میں آتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو آج ہم اس کو یہاں پہ وائنڈ اپ کر دیتے ہیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم اسی ٹاپک کو آگے لے کے چلیں گے, ریسورس بیس کمپیٹیٹیو انالیسز انشاءاللہ. تو یہاں پہ آپ آج کے لیکچر کے بارے میں فیڈ بیک دے دیجئے, کتنا سمجھ آیا آپ کو. ابھی میں اس کی سلائیڈز بھی اپڈیٹ کر دیتا ہوں اور آپ کے گوگل کلاس روم پہ ہی رکھ دیتے ہیں. تو it's good according to Sidra, all clear, alhamdulillah, according to Hassan. And you see Ghulam Abbas, it's clear. Usama said it's very perfect. So slides ملیں گی, بالکل ملیں گی آپ کو, آپ گوگل کلاس روم پہ سے ڈاؤن لوڈ کریں گے. all clear according to Khan, and Bilawal said it's good. ٹھیک ہے, تو اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ لکھ دیجئے, میں دیکھ رہا ہوں سوال کیا ہے آپ کا. پلیز کمپوز کیجئے, مجھے سینڈ کر دیجئے. جی ایکسیلنٹ اکارڈنگ ٹو بلاول بھٹو. مدثر مقصود سینڈ دا اسمائل فیس. اسامہ بن عمران آپ کی بات سمجھ نہیں آئی مجھے. واٹ از مین بائی پولیٹیکل؟ آئی ڈونٹ نو پولیٹیکل کا مطلب کیا ہے. غلام عباس بیٹا آپ نے خود گوگل کلاس روم میں ایڈ ہونا ہے, ٹھیک ہے. میں آپ کو تھوڑا سمجھا دیتا ہوں آپ نے کیسے ایڈ ہونا ہے, ٹھیک ہے. لیٹ می, میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں کیسے ہونا ہے آپ نے. میں سلائیڈ ہٹانے لگا ہوں صرف سمجھانے کے لیے آپ کو. دیکھیے آپ کسی بھی انٹرنیٹ ایکسپلورر پہ جائیں, انٹرنیٹ ایکسپلورر پہ جا کے آپ لکھیں گے انٹرنیٹ ایکسپلورر پہ جا کے, جیسے یہ انٹرنیٹ ایکسپلورر ہے میرا, آپ اس کے اوپر لکھیں گے گوگل کلاس روم, تو یہ آپ کو گوگل کلاس روم میں لے جائے گا. جیسے یہ میرا گوگل کلاس روم ہے, یہاں پہ آپ پلس سائن دبائیں گے یہ والا, تو یہ آپس دو آپشن آئیں گے, کریٹ, جوائن. کریٹ آپ نہیں کریں گے چونکہ آپ ٹیچر نہیں ہیں, جوائن کریں گے. جوائن کا بٹن دبائیں گے تو یہ آپ سے کلاس کوڈ مانگے گا, یہاں پہ آپ کلاس کوڈ لکھیں گے تو آپ فوری طور پہ اس جگہ پہنچ جائیں گے جہاں پہ آپ کی سلائیڈز پڑی ہوئی. اب سوال یہ ہے کہ آپ کا کلاس کوڈ کیا ہے,
تو کلاس کوڈ جو ہے میں آپ کو بھی بتاتا ہوں، یہ انٹرپرائز مینجمنٹ کی آپ کی کلاس ہے، یہ اس کا کلاس کوڈ ہے PAXBN57. یہ آپ وہاں پٹ کر دیں گے تو آپ گوگل کلاس روم میں پہنچ جائیں گے. جی غلام عباس، آپ کو گوگل کلاس روم میں ایڈ ہونا آ گیا؟ اور وہاں سے آپ جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں گے. ٹھیک ہے، آپ صرف یہ یاد رکھیے کہ میرا جو ہے وہ کلاس کوڈ کیا ہے. سو تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ. انشاءاللہ سی یو نیکسٹ ویک. اللہ حافظ.